آج ہم ایک بہت ہی گہری اور قدیم اسلامی پیشگوئی پر بات کرنے والے ہیں۔ یہ پیشگوئی ہے دجال کے بارے میں، اور اس تجزیے میں ہم ایک خاص پہلو پر غور کریں گے، ایک ایسی تشریح جو ایک بہت بڑا سوال کھڑا کرتی ہے، وہ یہ کہ اسلامی روایات کے مطابق دجال کے پیروکاروں میں اکثریت کن لوگوں کی ہوگی، اور سب سے اہم بات، ایسا کیوں ہوگا؟ اچھا، تو اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ حصوں میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ یہ جھوٹا مسیحا یعنی دجال ہے کون، پھر اس کے پیروکاروں پر بات ہوگی، اور یہ بھی کہ عورتوں کی کمزوری کی کیا وجہ بتائی جاتی ہے، اور پھر اس سب کو جوڑیں گے آج کی جدید دنیا، ہمارے اسمارٹ فونز اور دجال کی اصل کشش کے ساتھ۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں پہلے حصے سے۔ آخر یہ دجال ہے کون؟ دیکھیے، اسلامی پیش گوئیوں میں دجال ایک ایسی شخصیت ہے جسے مسیح مخالف یعنی اینٹی کرائسٹ کہا جا سکتا ہے، اور اس کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں فتنہ اور افراتفری پھیلانے کے لیے آئے گا۔ اس کا صرف ایک ہی مقصد ہوگا، ایمان والوں کو راستے سے بھٹکانا اور اسلامی عقائد کی بنیادوں کو ہی ہلا کر رکھ دینا۔ اچھا، ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ روایات میں اس کی کچھ خاص جسمانی پہچان بھی بتائی گئی ہیں، مطلب کچھ ایسی نشانیاں جن سے کہا جاتا ہے کہ ایمان رکھنے والے اسے فوراً پہچان لیں گے۔ لیکن اس کی جسمانی نشانیوں سے زیادہ خطرناک اس کی سب سے بڑی طاقت ہے، اور وہ ہے دھوکہ، فریب۔ وہ ہر چیز کو الٹ کر کے پیش کرے گا۔ جیسا کہ یہاں دکھایا گیا ہے، وہ جسے اپنی جنت کہے گا وہ دراصل جہنم ہوگی، اور جسے وہ جہنم بتائے گا وہی اصل میں جنت ہوگی۔ یہی اس کا سب سے بڑا اور خطرناک فریب ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس عظیم دھوکے کا شکار کون لوگ ہوں گے؟ اس پیشگوئی کے مطابق کون اس کے جال میں سب سے آسانی سے پھنس جائے گا؟ یہاں یہ تشریح ایک خاص حدیث کا حوالہ دیتی ہے، جس کے مطابق دجال کے پیروکاروں کی اکثریت دو گروہوں پر مشتمل ہوگی، یہودی اور عورتیں۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک اور روایت اس معاملے کی سنگینی کو مزید واضح کرتی ہے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ عورتوں کے لیے دجال کی کشش اتنی زیادہ ہوگی کہ گھر کے مردوں کو اپنی ماں، بہن، بیٹیوں کو باندھ کر رکھنا پڑے گا، صرف اس ڈر سے کہ کہیں وہ نکل کر دجال کے پاس نہ چلی جائیں۔ تو سب سے اہم سوال، ایسا کیوں؟ اس تشریح میں آخر کیا وجہ بتائی گئی ہے کہ عورتیں اس فتنے کے سامنے خاص طور پر کمزور ثابت ہوں گی؟ دیکھیں، اس کی جو منطق پیش کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا دھوکہ عقل یا دلیل پر نہیں، بلکہ سیدھا سیدھا جذبات، دنیاوی خواہشات اور ظاہری چمک دمک پر حملہ کرے گا۔ تو ظاہر ہے جو لوگ بھی سکون، طاقت اور سٹیٹس کے جھوٹے وعدوں سے جلدی متاثر ہو جاتے ہیں، وہ سب سے بڑے خطرے میں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ذاتی خواہشات کو مذہبی اصولوں پر فوقیت دی جانے لگے تو یہ ایک بنیادی کمزوری بن جاتی ہے، اور یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں یہ ہزاروں سال پرانی پیشگوئی سیدھا آج کے دور سے آ کر جڑ جاتی ہے۔ اب بات اس سے بھی آگے بڑھتی ہے۔ یہ نظریہ کہتا ہے کہ صرف ایک شخص نہیں، بلکہ ہماری پوری جدید زندگی، ہمارا پورا ماڈرن سسٹم ہی ایک طرح کا دجالی نظام ہے، ایک ایسا سسٹم جسے خاص طور پر ایمان کو کمزور کرنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ اس کی ایک مثال یہ مشہور نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی۔ اس تشریح کے مطابق یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ خدا کی اختیار کو سیدھا سیدھا چیلنج کرنے کے مترادف ہے، اور یہ بالکل ویسی ہی ذہنیت ہے جو دجال کے فتنے کا آسانی سے شکار ہو سکتی ہے۔ اور یہ جو دو نظریات یہاں دکھائے گئے ہیں، یہ اس بنیادی ٹکراؤ کو بالکل واضح کر دیتے ہیں۔ ایک طرف عورت کا روایتی کردار ہے جو گھر اور خاندان کو مرکز مانتا ہے، اور دوسری طرف ہے دجالی ایجنڈا جو عورت کو عوامی زندگی، کیریئر اور دنیاوی کامیابی کی طرف دھکیلتا ہے، جس سے خاندانی نظام کمزور ہوتا ہے۔ تو اس سوچ کے مطابق، جسے آج کل وومنز امپاورمنٹ یا خواتین کو با اختیار بنانا کہا جاتا ہے، وہ دراصل کوئی ترقی نہیں، بلکہ معاشرے کی بنیادوں پر ایک روحانی حملہ ہے، ایک ایسا شیطانی منصوبہ جو عورت کو اس کے اصل مقصد سے دور کر دے۔ اچھا، تو یہ قدیم منصوبہ آج کے دور میں کیسے کام کر رہا ہے؟ یہ نظریہ کہتا ہے کہ اس کے لیے ایک بہت طاقتور آلہ استعمال ہو رہا ہے، اور وہ ہے ٹیکنالوجی، خاص طور پر ایک ڈیوائس جو ہم سب کے ہاتھوں میں ہے۔ جی ہاں، اسمارٹ فون۔ اس تشریح کے مطابق یہ ہر انسان کی نگرانی اور اسے کنٹرول کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔
یہ صرف ایک فون نہیں، یہ ایک جاسوس ہے جو 24 گھنٹے ہر حرکت پر نظر رکھتا ہے۔ سوچیں ذرا، یہ ڈیوائس کیا کیا اکٹھا کر رہی ہے، ہم کہاں ہیں، کس سے کیا بات کر رہے ہیں، ہماری تصویریں، ویڈیوز، یہاں تک کہ ہمارا بلڈ پریشر اور ہم کتنے قدم چلے ہیں، یہ سارا ڈیٹا مل کر ہمارا ایک مکمل ڈیجیٹل خاکہ تیار کرتا ہے، ایک ایسا خاکہ جسے ہمارا خلاف ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس مکمل ڈیجیٹل کنیکشن کے دور میں کیا واقعی کوئی پرائیویسی، کوئی رازداری بچی ہے؟ جب ہر قدم اور ہر بات پر نظر رکھی جا رہی ہو تو پھر ذاتی آزادی کے کیا معنی رہ جاتے ہیں؟ تو اب ان سب باتوں کو جوڑتے ہیں، آخر دجال میں ایسی کیا کشش ہوگی کہ لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے؟ وہ کون سی چیز ہوگی جو لوگوں کو اس کی طرف کھینچے گی؟ دیکھیں، اس کی کشش کا طریقہ بہت ہوشیارانہ ہے۔ وہ شروع میں ایک مسیحا بن کر آئے گا، امن اور خوشحالی کا وعدہ کرے گا، پھر وہ لوگوں کو وہ سب کچھ دے گا جو وہ چاہتے ہیں، دنیا کی لذتیں، طاقت، سٹیٹس، آرام۔ وہ انسان کی فطری خواہشات کو ہی اس کے خلاف استعمال کرے گا، اور یہی اس کا جال ہے۔ تو اس تشریح کے مطابق لوگ اس کے پیچھے اس لیے نہیں جائیں گے کہ وہ برے ہیں، بلکہ اس لیے کہ دجال کے جھوٹے وعدے ان کی دنیاوی خواہشات اور جذبات کو بھڑکانے کے لیے بالکل پرفیکٹ ہوں گے۔ یہ جال دراصل ایک آزمائش ہے، ایک امتحان کہ انسان دنیاوی فائدے کو چنتا ہے یا روحانی سچائی کو۔ اور یہ سب ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے کہ اس طرح کی قدیم پیشگوئیاں آج کے دور کے بارے میں کیا بتاتی ہیں؟ کیا یہ صرف مستقبل کی خبریں ہیں یا یہ ہمارے موجودہ معاشرے کے اندر موجود خوف، ٹیکنالوجی کے بڑھتے ہوئے اثر اور سماجی تبدیلیوں پر ہماری پریشانیوں کا عکس ہیں؟